السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اور جب تک اس کا انجام ہونا ہے تب تک اس میں خیر و شر کی کشمکش ہے۔ ایک طرف نیکی ہے اور دوسری طرف برائی ہے۔ نیکی اور برائی آپس میں لڑ رہی ہیں، ان کی کشمکش ہے۔ اب اس کشاکش میں کبھی شر غالب ہے اور کبھی نیکی، نتیجتاً خیر ہی غالب ہوتی ہے۔ یہ خیر و شر کے کرشمے اور مظاہر اور فینامناز ہمیں انسان کے اندر نظر آتے ہیں۔ شروع سے لے کر انسان ہی انسان سے برسر پیکار ہے۔ برائی بھی اپنا اظہار انسان کے ذریعے کر رہی ہے اور خیر بھی اپنا اظہار انسان کے ذریعے کر رہی ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں یا قرآن ہمیں اس سلسلے میں جو تعلیمات دیتا ہے ان کے اوپر اگر توجہ دیں تو اس سلسلے میں قرآن ہمیں جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان خیر اور شر کی اس کشمکش میں اور اس سفر اور اس جدوجہد میں انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، تین پوزیشنز ہوتی ہیں۔ کبھی وہ مکمل خیر کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی وہ مکمل برائی اور شر کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ درمیانی حالت میں رہتا ہے۔ ان تینوں کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، مفسرین نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر ہم برائی کی طرف آئیں تو قرآن مجید، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کی پہلے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ خیر اور شر کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے اندر سے ہے۔ یہ انسان کے اندر سے اٹھنے والی چیزیں ہیں اور انسان کا جو فزیکلی جو باہر سے انسان وہ اپنی سپرٹ کے، اپنی سول کے وہ تابع اور فرما بردار ہے۔ خیر اور شر کی گائیڈنس اسے جس طرح کی ملتی ہے اس کا جسم اس کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ تو اندر کی حکمرانی یا اندر جو چیز ہے اس کے وہ ایک نفس ہے۔ تو در حقیقت انسان فزیکلی اس اسپرٹ اور اس سول، اس نفس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جسم سدھارنے ہیں، اجسام کی اصلاح چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے نفوس کی اصلاح کرو۔ تو فرمایا نفوس کی تین حالتوں کی طرف، نفس کی تین حالتوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا۔ وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خود کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، نفس برائی کی طرف ابھارنے والا ہے۔ تو یہاں نفس کی جس حالت اور جس پوزیشن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ برائی والا نفس ہے، نفس امارہ ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں نفس لوامہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں نفس مطمئنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے کہ انسان برائی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں خیر کا شعور ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ برائی کر کے اتراتا ہے، اس پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جب نفس کی یہ حالت ہو جائے تو اس وقت ہدایت کے دروازے تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ انسان چالاکی، ہوشیاری اور اس کو بڑا اپنا کرتب شمار کرے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں فخر محسوس کرے تو اس وقت انسان نفس امارہ کی منزل پر ہوتا ہے۔ آپ اپنے باطن کو کھنگالیے، کہیں ایسا تو نہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کوئی برا فعل کرتے ہیں، آپ اس پہ اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے آگے توبہ استغفار کریں۔ دوسری نفس کی حالت نفس لوامہ ہے۔ لوامہ ملامت سے ہے، یعنی نفس کھٹکھٹائے۔ جب انسان کچھ برا کرے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرنا شروع کر دے کہ تو نے برا کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے، یہ جو تو نے غصب کی یہ کوئی چیز
یہ تو نے زیادتی کی ہے۔ تو یہ نفس کی دوسری حالت ہے کہ انسان کا ضمیر اسے کھٹکھٹائے، دستک دے۔ جب نفس کی یہ حالت ہو تو اس وقت ہدایت کی امید ہوتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان پلٹ آئے گا، راہ ہدایت پہ چل پڑے گا، جب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگے۔ تو تیسرا نفس تو کمال کا نفس ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والا نفس، مطمئن نفس۔ برائی کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے اور خیر کی طرف دوڑتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب نیکی اور خیر کرتا ہے تو اس وقت مطمئن اور خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ نفس کی ایک تیسری حالت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اپنے باطن کو کھنگالیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، دیکھیے کہ ہم کس حالت میں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، پھر اس کے مطابق اپنا فیصلہ کیجئے اور اس کے مطابق اقدام کیجئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن